انسان کی نیچر پہ اگر آپ نے غور و فکر کیا ہو تو انسانی فطرت یہ بتاتی ہے کہ اس کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کی تمنا ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز مل جائے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اسے اور ملے، اور ملتی ہے تو تب بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ یہاں تک آتا ہے کہ قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ قبر یہ ہے کہ جو انسان کا پیٹ اور نیت بھرتی ہے۔ ہمارے پاس جب نعمتیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں تو ہمیں اس کو سنبھالنا نہیں آتا۔ کبھی تو ہم ناشکری کر کے اس کو اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں، اور کبھی ہم خود ہی دنیا سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں بھی عطا کرے اور پھر ہمیں اسے سنبھالنا بھی آئے اور اللہ بھی ہم سے راضی رہے؟ ان ساری باتوں کو ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں، اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ تو جی، میرا نام ہے ثنا گل اینڈ آئی ایم فرام پشاور۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ کس طرح سے ہم اپنی نعمتوں کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نعمتیں پانا، نعمتوں کی دعا کرنا، نعمتوں کو حاصل کرنا یہ اللہ نے پسند کیا ہے۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اللہ سے آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ جو چیز اس نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ دعا ہے، اور دعا میں سب سے بہترین چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ استغفار ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام راستے کھولتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم جانے انجانے میں بہت گناہ کر بیٹھتے ہیں، کبھی چھوٹے، کبھی بڑے، کبھی ظاہر، کبھی باطن، اور کبھی علم میں، کبھی لا علمی میں کچھ بھی ہم سے ہو جاتا ہے جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے بہت زیادہ استغفار کرنی ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں موسلا دھار بارشیں بھی عطا کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمانی نعمتیں اور رحمتیں برساؤں گا، اولاد عطا کروں گا، بیٹے عطا کروں گا، مال دوں گا، دولت دوں گا، نہریں دوں گا، جنتیں دوں گا، باغات دوں گا۔ کتنا کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں ہمیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک استغفار سے ہمیں کتنا زیادہ کچھ نوازتے ہیں، لیکن ہم پلٹتے ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، شاید ہم دنیا میں ہی مصروف ہو کے بیٹھ گئے۔ تو ہم نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر ہم نے دنیا حاصل کرنی ہے، اگر ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، تو استغفار کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین کام بنا لیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ کس طرح سے نعمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ نعمتوں کے لیے دعا بھی کریں، نعمتوں کے لیے اپنے طور پہ کوشش بھی کریں، اور اللہ پہ اپنا ڈپینڈ بھی اپنے کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی کوشش بھی کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو آپ کو دے گا وہ آپ کے حق میں بہترین ہوگا، اور جو نہیں ہوگا، نہیں ملے گا، اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی۔ یا تو حکمت سمجھ آ جائے گی، اگر نہ بھی سمجھ آئے تو تب بھی آپ کے دل میں ایک سکون آ جائے گا، جس کے لیے ہر کوئی کوشاں ہے۔ پھر نعمتیں جب آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو پھر آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ شکر آپ کی نعمتوں کو بچا لے گا، شکر آپ کی نعمتوں کو سسٹین رکھے گا۔ نہ ان شکر تم نہ ازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے، کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو ناشکری کر کے صرف اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا بہت بہت شکر ادا کریں۔ آپ سب سے امیر ہیں اگر آپ تندرست ہیں، آپ سب سے امیر ہیں اگر آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کسی سے مانگ نہیں رہے، تو آپ سب سے زیادہ ویلدی ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، پھر آپ میں شکر پیدا ہوگا۔ یہ شکر آپ کی نعمتوں کو بڑھائے گا بھی اور بچائے گا بھی۔ اس طرح سے آپ دنیا اور آخرت کی کامیاب ترین انسان بن جائیں گے۔ میں پتہ ہے کیا سوچتی ہوں کہ انسان کو مایوسی اور شیطان بہت سارے اچھے اعمال سے روک دیتا ہے۔ جب ہم رک جاتے ہیں تو تب ہم ہارتے ہیں۔ اگر ہم کنٹینیو کرتے رہتے ہیں اور بار بار کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہوتے ہیں تو وہ ناکامی نہیں ہے، وہی تو بندہ اصل میں کامیاب ہے جو اپنی کوششوں کو نہ روکے۔ تو کوششوں سے نہ رکنے کے لیے اللہ سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ جوڑ لیں، اللہ سے اپنی امید، اپنا یقین، اپنا اعتماد، اپنا اعتقاد پکا کر لیں۔ پھر دیکھیں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیں جتنا بھی انسان گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو بخشتا ہے اور پھر اس کے راستے بھی ضرور کھولتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ تھا جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، مسلسل گناہ کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں جب قحط پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ بارش میں اس وقت کروں گا جب تمہاری قوم کا وہ گناہگار بندہ جو 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے اس قوم کو اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ گناہگار ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے تاکہ ہمارے علاقے میں بارش ہو اور قحط ختم ہو جائے۔ اس بندے کو تو پتہ تھا کہ میں ہی ہوں، وہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنے لوگوں میں اتنی زیادہ میری بے عزتی ہو جائے گی اور پھر مجھے یہ عزت دوبارہ کیسے ملے گی۔ بہرحال انسان عزت کا تو حریص ہے اور اس کو اپنی شان و شوکت اچھی بھی لگتی ہے، اپنا نام، وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی چیزیں ہم سب کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم آخرت میں اپنی بے عزتی اور رسوائی برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال تو اچھے نہیں ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے آئیں۔ اچھا بہرحال اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا شروع کر دی اور پھر اعلان کیا حضرت موسیٰ نے کہ اگر وہ بندہ نہیں نکلا تو میں اس کا نام لے لوں گا۔ اب اس بندے کے دل میں اور تڑپ اور شدت پیدا ہوئی، اس نے اللہ سے سچے دل سے توبہ استغفار کی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو آج میری توبہ قبول فرما لے، میں بڑے دل سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو سچا ہے، تو اپنے وعدے میں پکا ہے، تو میری دعا کو قبول فرما۔ اسی وقت گہرے بادل آئے اور گھنے بادلوں سے بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ تمام مجمع ادھر ادھر ہو گیا اور خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو بندہ تھا نا اس نے مجھ سے صلح کر لی، میں صدقے جاؤں اپنے رب کی، جتنے بھی گناہ ہوں، جتنی بھی برائیاں ہوں، جتنی بھی خطائیں ہو جائے، پھر اللہ اپنی طرف بلا لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ویلکم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے نام کا بھی پردہ رکھ لیا۔ تو ہم اس رب سے دور جاتے ہیں جو ہم سے اتنی محبت کر رہا ہے، جو ہمارا اتنا پالنے والا، پسند کرنے والا، محبت کرنے والا، ہمارے راز رکھنے والا، ہمارے گناہوں کو پردہ ڈالنے والا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے کو ہم نے سب سے پیچھے چھوڑا ہوا ہے اور دنیا کے گھن چکروں میں ہم پھنس گئے ہیں۔ اپنے آپ کو نکالیں، بہت استغفار کی عادت ڈالیں اور بہت 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 شکر کریں، کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کریں تاکہ اللہ آپ کی نعمتوں کو نہ صرف بڑھائے بلکہ ان کو قائم اور دائم بھی رکھیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔